یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبان دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تیرا دربار وہ سخی در ہے جہاں فرشتے تیرے گداگر ہیں، تیرے مقروض آسماں والے، تیرا مقروض ہر سکندر ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبان دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تیرا دربار وہ سخی در ہے جہاں فرشتے تیرے گداگر ہیں، تیرے مقروض آسماں والے، تیرا مقروض ہر سکندر ہے، یا زہرا یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ذکرہ شرفا للذاکرین، یا من شکرہ فوزا للشاکرین، یا من حمدہ عز للحامدین، یا من طاعتہ نجات للمطیعین، یا من آیاتہ برہانا للناظرین، یا من کتابہ تذکرۃ للمتقین، یا من رحمتہ قریب من المحسنین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الملقب بطہ و یاسین، الرسول الامجد والنبی المسدد و ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، السلام علیکی یا فاطمۃ الزہراء، عزاداران امام حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ اول، اس کی آج 5ویں تقریر، موضوع
صدائے استغاثہ امام حسین حل من ناس ینصرنا۔ امام حسین کی اس صدائے استغاثہ کا جواب ہم کس طریقے سے دیں، اس حوالے سے ہم سعی اور کوشش میں مصروف ہیں کہ وہ تمام عوامل کی طرف متوجہ ہوں کہ جو ہمیں اس قابل بنا دیں کہ ہم حقیقی اسلام کی عملی صورت اور ظلم و بربریت کا خاتمہ کرنے کے لیے طاغوت کے مقابلے میں اللہ کی نصرت کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ کائنات کا مالک ہے، جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، تمام طاقتیں اس سے مخصوص ہیں، اس کے باوجود وہ ہم کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ اس کی مشیت کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ ہم سے نصرت طلب کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والوں خدا کے انصار بنو۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، ایک بہت بڑی دعوت ہے، انوائٹ ہے جو ان صاحبان ایمان کو اللہ دے رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے ان نکات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ اس کے معیار پر پورا اترنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے اندر وہ خصوصیت پیدا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے انصار کا معیار ہے۔ اس معیار کو حاصل کرنے کی ہمیں سعی اور کوشش کرنی ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ کون سا طریقہ کار اختیار کریں، وہ کون سی ٹریننگ لیں کہ ہم وہ سپاہی بن سکیں، وہ سچے مجاہد بن سکیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس کی حجتوں کی نصرت کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے کہنا چاہیے کہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت ہے کہ اگر ہم اس توفیق کو، اس سعادت کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو مختلف پوائنٹس آپ کے ساتھ زیر نظر اور زیر گفتگو ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس گفتگو کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی رہنمائی کے ساتھ، قرآن کی ہدایت کے ساتھ، احکامات الہی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں اور اپنے اندر وہ شعور اور آگہی پیدا کریں، اپنے اندر وہ معرفت پیدا کریں، اپنے آپ کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کریں، اویئر کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انصار بننے کے لیے کون کون سی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہیں کہ جو ہمیں اس قابل کر دیں۔ گزشتہ گفتگو ہی کے سلسلے کو آج کے ساتھ ہم جوڑتے ہوئے آپ کے ساتھ وہی گفتگو کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے رب سے استعاذہ کرنا ہے، پناہ مانگنی ہے، اس کی پروٹیکشن میں اپنے آپ کو لے کر جانا، یعنی اگر دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس کے انڈر کنٹرول اپنے آپ کو کرنا ہے، اس کی اتھارٹی کے اندر اپنے آپ کو کرنا ہے، اس کی رجیم کو ہم نے جوائن کرنا ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق اور اس کی سعادت کے ذریعے سے یہ آنر، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ سعادت حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ اچیو کرنے کے لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، استعاذہ، پناہ، اس کی امن میں، اس کے سائے رحمت میں اپنے آپ کو لے کر جانا ہوگا، اس کی انڈر پروٹیکشن اپنے آپ کو لے کر جانا ہوگا۔ اور جب ہم اس کے سائے میں لے کر جائیں گے تو کیونکہ اس لیے تاکہ ہمارے اس راہ میں کوئی شرپسندی، کوئی شیطان، کوئی طاغوتی طاقت
ہمارے اس راہ میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کلام الہی میں اللہ ہم کو قدم قدم پر یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ جب اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہے تو کس طریقے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ہم کو اویئر کیا ہے، انہ لکم عدو مبین، شیطان کی جو کہ دشمن ہے انسان کا اللہ کی راہ پر گامزن ہونے کے حوالے سے۔ اللہ بار بار ہمیں ہمارے دشمن کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ کس طریقے سے کہ جیسے کہ معصومین ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں، جیسے رسول خدا نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے رب کو پہچان لے، رب کی معرفت جس کو مل جائے اور اس کی اطاعت کرے اور اپنے دشمن کو پہچان لے اور اس کی نافرمانی کرے۔ یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ سب سے عقل مند زیرک وہ ہے جو اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر کے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور جو دشمن رب کی معرفت حاصل کر کے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کل بھی یہی عرض کیا تھا کہ دشمن شناسی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر دشمن شناسی نہ ہو تو وہ پھر ہمارے کامیابی کی راہ میں رکاوٹ اور ہڈلز پیدا کرتی ہے۔ دشمن شناسی کی طرف جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دو طرح کے دشمن ہیں۔ ایک دشمن وہ جو ظاہری دشمن ہے، اور ایک دشمن وہ کہ جو باطنی دشمن ہے۔ اور معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن بیرونی جو ہے، یعنی کہ باہر کا دشمن، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے۔ یہ تین کیٹیگری ہیں بیرونی دشمن کی۔ اور دشمن جو اندرونی دشمن ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ اگر انسان اس کو کنٹرول نہ کرے تو پھر وہ ایسا شرپسند دشمن ہے کہ وہ پھر انسان کو بے بس اور لاچار کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے اور اپنے اندر وہ دشمن شناسی پیدا کرنی ہے، کیونکہ امام حسین کی جو قربانی ہے، جب ہم اس پر توجہ دیتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو انصار، معاون و مددگار ہیں، ان کے اندر یہ دشمن شناسی موجود تھی۔ انہوں نے اپنے نفس پر بھی قابو پایا اور بیرونی دشمن پر بھی انہوں نے قابو پایا، اور جس کے لیے ہمیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں غالباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یوسف کے حوالے سے گفتگو فرما رہا ہے کہ نبی یوسف، آپ سوچئے کیا مقام، کیا مرتبہ، اور اللہ کی آزمائش پر کس طریقے سے بار بار انہوں نے اس آزمائش کو فیس کیا، اس کا مقابلہ کیا اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ کیسے ہمکنار ہوئے حضرت یوسف؟ آئیے ہم ان سے خود پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ نے جو ہے ان دشمنوں کا مقابلہ کیا، جو اللہ کی طرف سے جتنی بھی ٹاسک تھیں اس کی رکاوٹ کے جو فورسز سبب بنتی تھیں، آپ نے کس طریقے سے ان کا مقابلہ کیا؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ کیوں میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا؟
کہ نفس بہرحال برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر اپنے اندرونی دشمن کی اویئرنیس تھی، ان کو پتہ تھا کہ نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اِلَّا مَا رَحَمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا فرمایا؟ مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے اور بے شک وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی یہاں یہ بتا دیا کہ اپنے اندرونی دشمن نفس کی دشمن جو نفس ہے اس کی دشمن شناسی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہو، تبھی انسان اپنے اس نفس کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نفس کا کام ہے برائی کا کرنا اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ نفس کو کنٹرول کرنے کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ اس رب کی طرف سے توفیق عطا ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو حضرت یوسف کا قصہ ہم کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے زلیخا ان کو برائی کی دعوت دے رہی ہے اور برائی کی طرف راغب کر رہی ہے، تو حضرت یوسف نے بتا دیا کہ نفس کا کام تھا برائی کا حکم دینا، مگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اس سچویشن سے، اس گناہ کی حالت سے میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے اس حقیقت کا اظہار کر کے تمام انسانیت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اے انسان، نفس کی سرکشی پر قابو پانا تیرے لیے ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس رحیم رب کا کرم نہ ہو۔ یعنی کیا رحیم رب کا کرم کس صورت میں؟ کہ تجھے نفس کی معرفت نہ ہو، اس کی سرکشی کا پتہ نہ ہو، اس کے برائی کا تجھے اس کے حوالے سے تجھے معرفت نہ ہو۔ یعنی کہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے اللہ کی رحمت کا، اس کی گائیڈنس کا۔ یہاں پر حضرت یوسف نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی گائیڈنس کتنی ضروری ہے۔ انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ بغیر خدا کی مدد کے اپنے اس دشمن کا مقابلہ کر سکے، اس کے اندر یہ سعادت نہیں ہے۔ تو یہ دشمن جو اندرونی دشمن ہے، جس کے حوالے سے ہم نے کل گفتگو کی کہ کس طریقے سے یہ جو ہے وہ انسان کو جو ہے کمزور بناتا ہے، اور اگر انسان اس سے اویئر نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس کی سرکشی سے، اس دشمنی سے بچا نہیں سکتا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ صف میں بھی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ او بلیور، او صاحبان ایمان، میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں، ایسا طریقہ کار بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب شدید سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے، بچا سکتی ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ باموالکم وانفسکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، یعنی اللہ کی معرفت، اس کے رسول کی معرفت، اور اپنے اندر وہ سیکریفائس کا جذبہ، وہ جہاد کا جذبہ، وہ قربانی کا جذبہ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلَّهِ، اللہ کے لیے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم اپنے ہر ایکٹ میں
اپنی اس انٹینشن کا، اپنی اس نیت کا اظہار کرتے ہیں، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادت، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، اس میں جو میرا مقصد ہے، جو میری نیت ہے، للہ رب العالمین، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی رضا کو مقدم سمجھتا ہے، تو یہی وہ پاور ہے جو انسان کو وہ قوت دیتی ہے، وہ قوت ارادی پیدا کرتی ہے کہ وہ ہر جہاد اور ہر ٹاسک کو فلفل کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یہاں پر اللہ صاحبان ایمان کو ایڈریس کر رہا ہے۔ تو جو صاحبان ایمان ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تم کو ایسا طریقہ بتاؤں، ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے، عذاب علیم جو عذاب کی انتہا ہے، جہاں پر اللہ اپنی تمام رحمت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ سوچئے جب اللہ رحمت کے دروازے بند کر دے تو کون ہے جو ہمیں مشکلات سے، مصیبتوں سے، آلام سے بچا سکتا ہے؟ عذاب علیم وہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی عذاب علیم کا خدشہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو ایمان کا لیول ہے وہ صرف زبان پر منحصر ہے، افعال میں نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ فرمانا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام انسانیت خسارے میں ہے، بلیور نو بلیورز سب خسارے میں ہیں، سوائے ان کے کہ جو ایمان کے ساتھ عمل کی منزل پر ہیں، یعنی ان پریکٹس میں ہے ایمان۔ اور ایمان کی پریکٹس کا مطلب یہ ہے فقط اور فقط رضائے رب، خوشنودی رب، للہ رب العالمین۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر گنجائش ہے، خطرات ہیں عذاب علیم کے۔ تو فرمایا، پھر ریپیٹ کیا، تؤمنون باللہ یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان یعنی جو بلیورز ہیں ان کو ایڈریس کر کے پھر کہہ رہا ہے تؤمنون باللہ۔ اس کا مطلب ہے ایمان کے درجات ہیں، وہ ایمان کہ جہاں عذاب کا خدشہ ہے وہ ایمان اور ہے، اور وہ ایمان جہاں خیر ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے، اس ایمان کا لیول اور ہے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، یہ اس ایمان کے حوالے سے اللہ مخاطب ہے کہ جو کل ایمان ہے، جو ایمان کے کمال پر ہے، ورسولہ، اور رسول پر ایمان، یعنی امنا صدقنا، یعنی بائی چوائس نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز، یہ بات ہمارے حق میں ہے، یہ بات آسان ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس میں نفس کشی کرنی پڑے گی، اس میں اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا، یہ کام مشکل ہے۔ جہاں پر اس طریقے کی سوچ ہوتی ہے تو وہاں عذاب کا خطرہ ہوتا ہے، مگر جہاں پر سوچ اس منزل پر ہو کہ راضی برضا، چاہے دشواری ہے، چاہے سیکریفائس ہے، چاہے نفس کشی ہے، چاہے جہاد ہے، چاہے قربانی ہے، ایثار ہے، مگر رضائے رب مقدم ہے، تو اس فکر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری آیت میں مینشن کیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ باموالکم وانفسکم، اپنے جہاد اللہ کی راہ میں اموال کے ساتھ اور نفس کے ساتھ۔ اب اموال میں ایک وسیع موضوع ہے، اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔
کہ جس پر ہمیں جہاد کرنا ہے۔ حقوق العباد، حقوق اللہ، وہ تمام رسپانسبلٹیز، وہ تمام فرائض، وہ تمام قاعدے قانون، وہ تمام شریعت کہ جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ تمام اموال میں آتی ہے۔ اور نفس کو اللہ نے جدا رکھا، اموال کو جدا رکھا۔ یعنی آپ سوچئے ایک نفس پر کنٹرول، اپنے اندرونی دشمن پر قابو پانا کتنا مہم ہے، کتنا ضروری اور اہم ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں شیطان کے حوالے سے گفتگو کی، جو کہ بیرونی دشمن ہے۔ شیطان، کافر اور منافق، یہ بیرونی دشمن ہیں۔ ان کے حوالے سے اللہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اور شیطان کے حوالے سے تو نہ جانے کتنی آیتیں، 1300 سے زیادہ آیتیں جو ہیں وہ شیطان کے حوالے سے بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کریم رب، رحیم رب کس طریقے سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی پروٹیکشن میں آ جائیں اور شیطان کی شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اتنا زیادہ ذکر جو ہے وہ شیطان کا کلام الہی میں اللہ نے فرمایا ہے۔ مکی آیتوں میں اتنا ذکر نہیں ملتا، تو جیسا کہ ہمارے معصومین نے کے حوالے سے بھی ہمیں روایتیں اور حدیثیں ملتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے خود کہا کہ 5 چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں تو میں اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ 5 چیزیں اگر شیطان کے اندر ہوں، یعنی کہ اگر انسان کے اندر ہوں، یعنی اگر 5 خصوصیات یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو شیطان کا غلبہ اس انسان پر نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پیور انٹینشن، خالص نیت، یعنی نیت میں اخلاص ہو، نیت پیور ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تسبیح شب و روز، وذکر اسم ربہ فصلی، ہم نے بتایا تھا نا سورہ اعلیٰ میں، ہر وقت ذکر الہی۔ جب تسبیح کی بات آتی ہے نا، آل دا ٹائم ہماری شعور میں، ہمارے ذہن میں یاد الہی ہونا چاہیے۔ ہر وقت ایک لمحے کے لیے ذات رب سے ہمیں غافل نہیں ہونا ہے۔ استعاذہ کی یہی خوبی ہے کہ اس کی پناہ میں جب آئیں تو بس پھر ہر طرف رب ہی رب ہے، ہمارے سراؤنڈڈ رب ہی رب ہے۔ ہر وقت اس کی یاد، اس کا احساس، اس کی پریزنس ہمیں جو ہے وہ اس کو محسوس کرنا ہے۔ تو جن کے اندر یہ احساس ہوتا ہے خلوص نیت اور پھر ذکر الہی، تسبیح الہی، اللہ کا ہر وقت موجود ہونے کا یقین، وہ پھر تیسری بات کہ جو ابتلاء، آزمائش، جو اللہ ٹیسٹ لیتا ہے، ان مصیبتوں پہ جو صبر کرتے ہیں۔ جیسے سورہ ملک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ زندگی اور موت، یہ ابتلاء، یہ امتحان کیا ہیں؟ تاکہ انسان جو ہے اپنے درجات کو بلند کر سکے، یہ ذریعہ ہیں۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو بجائے وہ شکوہ کرنے کے شکر کرتے ہیں کہ معبود برحق ہمیں اپارچونٹی دے رہا ہے، ہمیں اپنے کمال تک پہنچانے کی ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے۔ تو مصیبت پر صبر، اور پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے کہ وہ اتنا عادل ہو کہ جو چیز وہ جو انجام یا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کار خیر اپنے لیے پسند کرتا ہے، بہترین انجام اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو وہی پسند اس کی مخلوق خدا کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ یعنی ان کے لیے بھی وہ اتنا ہی کنسرن ہو، ایک احساس دل میں ہو، خود غرضی نہ ہو، اپنے اس کے اندر جو ہے وہ لالچ نہ ہو، صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں سوچے بلکہ مخلوق خدا کے لیے بھی وہ ہمدردی رکھتا ہو۔ اور 5ویں چیز
کہ اگر جو انسان کے اندر موجود ہو تو شیطان خود کہتا ہے کہ میں پھر اس انسان پر قابو نہیں پا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقدیر الہی پر راضی رہنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ جیسے کہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے کہ امام حسین کا وہ جملہ کہ جو چاروں طرف ابتلا اور امتحان اور آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں امام حسین، مگر زبان پر کیا کلمہ جاری ہے؟ رضن بقضائہ و تسلیما لامری، اللہ کے تقدیر پر راضی ہیں، تیری قضا اور قدر پر میں راضی ہوں، تیرے ہر امر پر سر تسلیم خم ہے۔ وہاں پہ چوائسز نہیں ہیں، وہاں پک اینڈ چوز نہیں ہے، جو حکم رب ہے، جیسی سچویشن ہے، جس طریقے کے حالات ہیں۔ میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ ملائکہ کی فوج آئی امام کی نصرت کرنے کے لیے، جنوں کی فوج آئی امام کی نصرت کرنے کے لیے، اور کہا کہ ہمیں اجازت دے آنے واحد میں ان کو نیست و نابود کر لوں۔ تو امام حسین نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ قدرت میرے اندر موجود ہے۔ حسین مجبور نہیں ہے، حسین کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دشمنان رب کو، دشمنان دین کو آنے واحد میں صفحہ ہستی سے نابود کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی عطا اور طاقت ہے، مگر اس وقت حسین کے لیے اپنی جان سے زیادہ مشیت رب مقدم ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ میں ہلاک ہوں، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ مجھے قتل کیا جائے۔ کیوں؟ وہاں پہ بھی حکمت ہے۔ ان منافقوں کے چہروں سے نقاب کا اٹھانا ہے کہ دشمن شناسی میں جو بیرونی دشمن ہے وہ یقین جانیے سب سے زیادہ خطرناک دشمن جو ہے وہ منافق ہے، جو پیٹھ پہ وار کرتا ہے۔ اس شکل میں ظاہراً وہ ہمارا دوست بن کر آتا ہے کہ جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس حوالے سے کہ کس طریقے سے نبی کے پاس لوگ آتے تھے۔ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 14 میں کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بے نقاب کیا ہے کہ نبی کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں اے نبی ہم تیرے ساتھ ہیں، اور جب کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کی ہنسی اڑانے کے لیے ان کے پاس گئے تھے۔ تو یہ وہ دشمن ہے جو چہروں پہ نقابے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے خطرناک دشمن ہے دین حق کے، حق کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے یہ ہپوکریٹس کہ جنہوں نے اپنے چہرے پہ نقابیں ڈالی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو دیندار شو کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں یہ قربانی دینے کے لیے راضی ہوں کہ ان دشمنوں کے چہروں سے نقابیں ہٹ جائیں۔ اس کے لیے پیاس کی شدت بھی قبول ہے، اپنے خانوادے کو تاراج کرنا بھی قبول ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی گود کے پالوں کو بے دردی سے قتل ہوتے دیکھنا بھی قبول ہے۔ کتنی بڑی قیمت امام حسین نے ہمارے لیے ادا کی ہے تاکہ ان منافقوں کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے اور ہم پہچان جائیں، ہم ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ اس کے لیے اس خانوادے کے ہر فرد نے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ آج 5 محرم
مجھے ان نونہالوں کا ذکر کرنا ہے کہ جنہوں نے کم عمری کے باوجود اس جذبے کے ساتھ اپنی قربانی کو کربلا میں پیش کیا ہے۔ فرزندان حضرت عبداللہ و شہزادی کونین ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے فرزند اونو محمد، کہ جب امام حسین نے ارادہ سفر کیا تو حضرت عبداللہ امام حسین کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو امام نے ان کو بھی یہی وجہ بتائی کہ میں کیوں اس سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، مشیت رب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں یہ قدم بڑھا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ کو مدینہ میں اپنے خانوادے کا سرپرست مقرر کیا، تو حضرت عبداللہ کے جنون نے امام کے حکم پر سر تسلیم خم کیا، مگر اپنے فرزندوں کو امام کے ساتھ کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا اس کاز میں، میری طرف سے میرے بچے اس قربانی میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ ان دونوں بچوں کہ جو جانتے تھے کہ بابا نے ہمیں کیوں ہمارے ماموں کے سپرد کیا ہے، اس سفر میں ہمیں جانے کی اجازت دی ہے، کیونکہ ہمیں قربانی دینی ہے، دین پر قربان ہونا ہے۔ لہٰذا ان کے اندر جو قوت ارادی تھی، جو جذبہ تھا، جو دلیری تھی، جو موٹیویشن تھی، وہ بے نظیر ہے کہ ان سے گزر نہیں رہے تھے وہ ایام کہ وہ کب وقت آئے گا کہ جب ہم دشمن کے مقابلے پر جا کے دین حق کی بقا کے لیے اپنی قربانی کو پیش کریں گے۔ اور ہمیں روایتیں ملتی ہیں کہ شب عاشور بہت ہی مہم شب تھی، بہت ہی اہمیت کی حامل شب تھی، عبادتوں کی شب تھی، وعدوں کے تکمیل کا جذبہ پیدا کرنے کی شب تھی، عزم و جرت پیدا کرنے کی شب تھی۔ اور پھر دیکھا کہ اس خیام حسینی میں وہ بیبیاں، وہ مائیں کہ جن کی تربیت کی نظیر نہیں ملتی ہے، وہ بیبیاں جو پوری انسانیت کے لیے مثال بن گئیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرو، ان کو کیسے حق شناس بناؤ، ان کے اندر کس طریقے سے حب خدا، حب رسول، حب امام ان کے اندر کس طریقے سے پیدا کرو۔ تو جناب زینب کی یہ دونوں ننھے فرزند جو شب عاشور روایتیں جس طریقے سے بیان کرتی ہیں، اپنی ماں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور جناب زینب اپنے بچوں کے بالوں کو سنوار رہی تھیں اور ان سے یہ فرما رہی تھیں کہ اے میرے نونہالوں، اے میرے بچوں، تم کو معلوم ہے کل کا دن قربانی کا دن ہے، حق کی راہ میں قیام کرنے کا دن ہے، دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کا دن ہے۔ اور بچوں نے جب ماں سے اس طریقے سے ان کا وہ رجز سنا، ان کا وہ جذبہ سنا، ان کے وہ احساسات سنے، تو انہوں نے عرض کی اماں آپ کی آج کی شب ہمارے لیے بڑی طولانی ہے، کب صبح کا سورج نمودار ہوگا اور ہم اپنے آپ کو اپنے ماموں کے حضور پیش کر کے اذن جہاد لیں گے۔ ماں نے دونوں بیٹوں کی پیشانی کو چوما، پھر تو مسرت سے آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے کہ ماں نے کیا نصیحت کی، اے میرے بچوں، میں اس خط فخر کروں گی اپنی تربیت پر، اپنے شیر پر، کہ جب مجھے یہ معلوم ہو کہ سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں میرے بچوں کا نام ہے۔ بس بچوں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا، اور تاریخ بتاتی ہے صبح عاشور کا سورج نمودار ہوا، اور جیسے ہی میدان جنگ سرگرم ہوا ہے، اونو محمد
اپنے ماموں کے خیمے میں تیار ہوئے کھڑے ہیں اور ادب سے سر جھکائے ہوئے منتظر ہیں کہ کب اذن جہاد ملے اور ہم اپنی قربانی کو پیش کریں۔ مگر روایتیں بتاتی ہیں اصحاب کی شہادتیں شروع ہوئیں اور دن چڑھتا رہا مگر اون و محمد کی باری نہیں آئی۔ جب بھی اذن جہاد کے لیے ماموں کے قریب جاتے تھے، ماموں سینے سے لگاتے تھے اور واپس کر دیتے تھے، اور پھر جناب زینب نے اپنے دونوں بچوں کے انگلیوں کو تھاما اور اپنے بھائی کے خیام میں تشریف لائیں۔ سلام کیا بھائی کو تو کیا دیکھا، امام حسین تشریف فرما ہیں اور ان کے پاس حضرت علی اکبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے اون کو امام حسین پر صدقہ کیا، علی اکبر پہ محمد کو صدقہ کیا اور فرمایا کہ اے بھائی، بڑے ادب سے آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں، اب میرے بچے صدقہ ہو چکے ہیں، لہٰذا جتنا جلدی اس صدقے کو خیام سے باہر نکال دیا جائے۔ جناب زینب کا یہ جذبہ مظلوم امام کی اشکباری کا سبب ملا۔ بہن کی خواہش پر اون و محمد کو اذن جہاد ملا، اور اس طریقے سے یہ اتنے کم عمر تھے کہ جس گھوڑے پہ بھی سوار کیا جاتا تھا وہ اتنا قداور ہوتا تھا کہ رکاب تک پاؤں نہیں پہنچتے تھے۔ کتنے گھوڑے بدلے گئے کہ کوئی گھوڑا اس قد کا ہو کہ جہاں یہ دونوں بچے جو ہیں وہ رکاب تک ان کے پاؤں پہنچ سکیں۔ المختصر حضرت علی اکبر اور حضرت عباس نے مل کر ان دونوں بچوں کو ناقے پر سوار کیا۔ چھوٹے چھوٹے تیر لے کر یہ کم عمر بچے میدان جنگ میں گئے اور جعفر طیار اور مولا کائنات کی طاقت کو یکجا کرتے ہوئے افاجی یزیدی کو ایڈریس کیا، ہماری عمر کو مت دیکھنا، ہم نواسہ علی ہیں، پوتے جعفر طیار ہیں، ہمارے خون میں ان کی طاقت ہے، لہٰذا ہم آئے ہیں تمہارے مقابلے پر۔ فوج میں ایک طرف ہلچل مچی، مگر پھر عمر سعد نے ان بہادر بچوں کے اوپر نگاہ کی تو پوری فوج کو مخاطب کیا کہ یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی عمر نہ دیکھنا، ان کا جذبہ دیکھو، ان کا اخلاص دیکھو، ان کی شجاعت دیکھو، ان کی دلیری دیکھو۔ اور پھر وہ مارکا ہوا کہ نہ جانے کتنے نجس افراد اس دار فانی سے ان بچوں کے وار کا نشانہ بنے، مگر پیاسے تھے، کم سن تھے، بہت زیادہ دیر تک مقابلہ کر نہیں سکے، اور اس کے بعد کیا ہوا، گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے، زخموں سے چور چور تھے، کیونکہ بہت ہی اندر تک حملہ کیا تھا، افاجی یزیدی میں گھس گئے تھے، مگر جب نہ سنبھل سکے، اپنے ناکوں پر زخموں سے چور چور، اور صدا دی چچا عباس کو، اور اس کے بعد حضرت علی اکبر اور حضرت عباس میدان کی طرف بڑھے ہیں اور دونوں بچوں کو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں لے کر خیام حسینی میں داخل ہوئے۔ جب خیمہ حسینی میں ان دونوں بچوں کو لٹایا گیا ہے خاک پر، تو ان کے لب ہل رہے تھے۔ سب یہ سمجھے پیاس کا غلبہ ہے،
پانی طلب کر رہے ہیں۔ امام حسین نے فضہ سے فرمایا جاؤ میری بہن کو بلا کر لاؤ۔ جناب فضہ خیمے میں تشریف لے گئیں۔ کیا دیکھا؟ ثانیہ زہرا مصلی پر بیٹھی ہوئی بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں، پالنے والے میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، میں اپنے بھائی کے سامنے سرخرو ہو سکوں، میں اپنی ماں اور اپنے نانا کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ دعا تمام ہوئی۔ فضہ نے کہا امام نے آپ کو طلب کیا ہے۔ جناب زینب اپنے بھائی کے خیمے میں گئیں کہ جہاں پہ اون و محمد ایڑیاں رگڑ رہے تھے، مگر جناب زینب نے اپنے بچوں کی طرف نگاہ نہیں کی۔ ماں کا دل ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے بہن زینب، ان بچوں میں ابھی جان باقی ہے، ان کے لب ہل رہے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جناب زینب حکم امام پر کی تعمیل کے لیے اپنے بچوں کے قریب گئی، ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا۔ دونوں بچوں کے سینہ شکستہ تھے، جسد پارا پارا تھے، مگر صابرہ نے بچوں سے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ زخموں سے چور چور بچوں کی آواز ان کے منہ ہی میں رہ جاتی تھی۔ جناب زینب نے اپنے کان کو بچوں کے قریب کیا تو بچوں نے کیا کہا؟ عزاداران امام حسین بچے کہتے ہیں اے اماں پیاس کی شدت تھی، نہر فرات کے قریب بھی ہم گئے، مگر اماں ہم نے آپ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑا، ہم تشنہ پلٹ آئے، ہم نے پانی پر نگاہ نہیں کی۔ اے اماں آپ ہماری اس قربانی پر راضی ہیں۔ ماں نے دونوں بچوں کی پیشانی پر پیار کیا اور کہا اے میرے نونہالوں، تم نے اپنی ماں کو اس عالم غربت میں سرخرو کر دیا، اب میں اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہو گئی۔ بس جیسے ہی بچوں نے یہ سنا اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ثانیہ زہرا کی گود اجڑ گئی دین اسلام کی بقا کے لیے۔ اللہ لعنت اللہ والقوم الظالمین رضن بقضائه وتسلیما لامری۔ اپنے لہو کے قطروں سے، اپنے لہو کے قطروں سے مقتل لیال ہلائیں گے۔ ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں، ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں۔ جو ہے شہادت کا قرآن، اس قرآن کے پارے ہیں، ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں، ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں۔ تیروں پر کھینچیں گے نشان، کھیلیں گے تلواروں سے، دادا اور نانا کی روحیں شاد ہو اپنے پیاروں سے۔ جرأت حیدر جذبہ جعفر، جرأت حیدر جذبہ جعفر، میدان میں دکھلائیں گے، میدان میں دکھلائیں گے۔ ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں، ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں۔ ماں کی دعائیں ڈھال
پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں۔ شہر کے باطل کاٹیں گے، وہ جنگ کریں گے ہم دونوں، موت کو پہلے ماریں گے، تب رن میں مریں گے ہم دونوں۔ بابا کا ارمان رکھیں گے، بابا کا ارمان رکھیں گے، ماں کا عہد نبھائیں گے، ماں کا عہد نبھائیں گے۔ ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں، ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں۔ ہم بچوں کی ہیبت سے تم اتنا کیوں گھبرائے ہو، جرأت کی ہر ایک ادا پر خوف سے کیوں تھرائے ہو؟ کیا ہوگا محشر کی طرح جب، کیا ہوگا محشر کی طرح جب چھوٹے ماموں آئیں گے، چھوٹے ماموں آئیں گے۔ ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں، ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں۔ ٹوٹ پڑی فوجیں بچوں پر، رن میں دو ذیشان گرے، گھوڑے سے دو چاند گرے، یا رحل سے دو قرآن گرے۔ خون میں جب ڈوبے تو کہا یہ، خون میں جب ڈوبے تو کہا یہ، ماں سے دعائیں پائیں گے، ماں سے دعائیں پائیں گے۔ ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں، ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں۔ کون محمد کی جانب عباس چلے، شبیر چلے، اور ادھر دشمن کی طرف سے نیزے بھالے تیر چلے۔ دونوں ماموں سوچ رہے ہیں، دونوں ماموں سوچ رہے ہیں، کیسے لاش اٹھائیں گے، کیسے لاش اٹھائیں گے۔ ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں، ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں۔ خیمے میں کوہرام ہوا جب پھول سے لاشیں لائے گئے، پانی تو موجود نہ تھا، لاشوں پر اشک بہائے گئے۔ ماں نے مگر بچوں سے کہا ہم، ماں نے مگر بچوں سے کہا ہم، سجدہ شکر میں جائیں گے، سجدہ شکر میں جائیں گے۔ ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں، ہم زینب کے پیارے ہیں، ماں کے راج دلارے ہیں۔ دل کہتا ہے میرا بھی نگارا، ہاشمی بہنوں کی ہے صدا، مجلس میں کرے گا سینہ زنی، ماتمی دستہ بچوں کا۔ کب آنو محمد زینب کو، کب آنو محمد زینب کو، ہائے بہت یاد آئیں گے، ہائے بہت یاد آئیں گے۔ زینب کے پیارے